تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے وضو کیا، نماز پڑھ لی. ایک دیکھ رہا تھا گورا، وہ اتنا پریشان ہوا، مجھے کہنے لگا کہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی، کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے نماز پڑھی ہے. تو اتنے حیرت سے کہتا ہے ہاؤ کین یو بی اے سائنٹسٹ اینڈ بلیو ان گاڈ؟ یعنی آپ سائنٹسٹ ہو کے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں یار. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ پریشان ہو گیا. سائنٹسٹ ہو کے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں ہاں میں تو رکھتا ہوں. یہ کیسے؟ میں کہا ہاں بتاؤں گا. پریشان بیچارہ. یہ ایک فرق ہے. چونکہ سائنٹسٹ کرنٹ ویسٹرن سسٹم کے بنیاد ہیں، تو جو بنیاد ہوتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے. اس لیے سائنٹسٹ کی ویسٹ میں بہت زیادہ عزت ہے. آپ کو پتا ہے بہت ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی ہو نا، اگر وہ آئے ایمبیسڈر صاحب کے پاس، امریکن ایمبیسڈر کے پاس، تو پروٹوکال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے آپ سے ہاتھ ملائے گا، ڈاکٹر فلانا. اس لیے سائنٹسٹ کی عزت ہے. کیونکہ اگر آپ سائنٹسٹ پہ حملہ کریں گے تو ویسٹرن آپ سسٹم کو ہلا رہے ہو نا. اسی ڈاروین کی بڑی عزت ہے، فلانے کی بڑی عزت ہے. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے سائنٹسٹ شریف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات بتائیں، کیا کوئی قصائی دنیا میں اچھے ہوتے ہیں؟ بولیں جی ہوتے ہیں. کیا قصائی برے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. اچھا، کیا جو ہے ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر تو خیر ہاں. کیا ڈاکٹر صاحب کچھ ڈاکٹر برے بھی ہوتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں نا. ہاں. کیا جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور اچھے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی برے بھی ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں. کیا پولیٹیشنز کچھ اچھے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں، جو بھی ہے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. کیا پولیٹیشن خراب ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا. کیا شوہر اچھے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا. بولیں جی. ہاں. کیا برے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اب کتنے مٹھے ہوئے سارے ہیں، اتنا نہیں ڈرتے رہے وہاں سے. خیر وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. تو برے بھی ہوتے ہیں. تو کیا بیویاں اچھی ہوتی ہیں؟ خواتین بتائیں، کیا بری ہوتی ہیں؟ ہاں تو لوگ کوئی نہیں رکھتا. اچھا خیر. تو جب سب لوگ اچھے برے ہوتے ہیں تو یہ سائنٹسٹ سارے اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ ان میں بھی اچھے ہوتے برے ہوتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں نا وہ بہت برے ہوتے ہیں. تو جو کمرشل سسٹم ہے ہمارا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان برے سائنٹسٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو آگے کرنے کے لیے. ہر چند دن کے بعد عوام لکھا آتا ہے ریسرچ یہ کہتی ہے. او بھائی کیا ریسرچ ہے؟ کس نے کی ہے؟ ریپلیکیبل ہے نہیں ہے؟ کون سی یونیورسٹی تھی؟ کون سا بندہ پیچھے تھا؟ کچھ نہیں. ریسرچ میں یہ آتا ہے، بس سارے لیٹ گئے. اللہ کے لیے اللہ کا خوف کرے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا فضل ہوا کہ میرا جو پونی تھا وہ اللہ نے بہت جلدی نکالا. یہ جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں نیٹ ایان صاحب، اللہ ان کو ایمان دے اور غریق رحمت کرے، یہ اپنی فیلڈ کا ٹاپ سائنٹسٹ ہے. آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹرز، یہ ڈفرینٹ کہتے ہیں نا کہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، مٹیریل سائنس سوسائٹی، فلانی سوسائٹی کے ممبر ہے. یہ وہ شخص ہے جو سوسائٹیز میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ، اور یہ جو ہے وہ پیئر ریویو کرتے ہیں آپ کے پیپرز کا اور ڈکلیئر کرتے ہیں پیپر پبلش ہوگا نہیں پبلش ہوگا. دنیا میں اتھارٹی ہے یہ شخص. یہ ہمارا پروفیسر تھا. اچھا ہوا کیا کہ اس نے مجھے بلایا ڈاکٹر ایانو نے. اس نے کہا کہ سلیمان یہ میں نے ایک پروپوزل لکھا ہے جو کہ میں دینے والا ہوں یو ایس ایئر فورس کو. اگر یہ فنڈ ہو گیا، یعنی اگر ایئر فورس نے پیسے دے دیے تو میں آپ کو رکھوں گا اس میں ریسرچ میں.
یہ جو ریسرچ ہے نا، اس بگ ٹائم منی، $500,000 سے لے کے $1 ملین تک کا پیسہ آتا ہے ایک سال کے لیے. اس میں سے جو یونیورسٹی کو پیسے ملتے ہیں، ہم جیسے چلوؤں کو پیسے ملتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اس میں سے پیسہ جو ہے وہ اکوپمنٹ کے لیے جاتا ہے اور پروفیسرز کو جاتا ہے. $60,000 $70,000 $80,000 پر ریسرچ پروفیسر کو ملتے ہیں. بگ ٹائم منی. اگر اس کے بعد 5-6 ریسرچ چل رہی ہے نا، اب دیکھ پروفیسر بڑے ریچ ہوتے ہیں. اس نے ایسے پڑھو تو میں بیٹھ کے پڑھا، تو ایبسٹریکٹ تھا، پروپوزل تھا، اس میں ایک صفحہ تھا، اس میں اس نے لکھا کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کیے، ہمیں یہ رزلٹ ملا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو ہمیں یہ رزلٹ ملے گا. یہ لکھا ہوا تھا. میں نے سوچنا شروع کیا کہ لیب میں تو میں کام کرتا ہوں، ہم ہوتے ہیں، پروفیسر تھوڑی لیب میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، وہ تو ہم گزارتے ہیں، یہ اوپر سپروائز کرتے ہیں. تو صبح سے شام تک تو میں ہوتا ہوں، تو اس نے ٹیسٹ کب کیا ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے رات کو کیا ہوگا. تو میں نے اسے پوچھا کہ نیٹ when did you do these runs؟ یعنی آپ نے کب کیا یہ؟ رات کو. تو کہتا ہے میں تو یہ نہیں کیے. تو تم تو لکھ رہے ہو تم نے کیے ہیں، یعنی تم تو جھوٹ لکھ رہے ہو. تو مسکرا کر میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اس نے اور کہا، انگلش میں کہوں گا ترجمہ کروں. اس نے کہتا ہے سلیمان یو ول آلسو لرن. کہ سلیمان آپ بھی یہ سیکھ لیں گے. یعنی چلو آپ کو بھی ہم جھوٹ بولنا سکھائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں. ابھی تو آپ نئے ہیں نا. اس دن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دماغ سے یہ خناس نکل گیا کہ سارے پروفیسرز شریف ہوتے ہیں. جیسے ابھی اب چند لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ ساری بیویاں اچھی ہوتی ہیں. تو یہ ان ایکسپیرینس بول رہا ہے، تو انشاءاللہ چند دن میں آپ صحیح ہو جائے گا. تو یہ دوسری بات تھی. پہلی بات کیا تھی کہ ریسرچ کی فاؤنڈیشن کو سمجھیں، دوسری بات یہ تھی کہ سائنٹسٹ کو سمجھیں. اب ہم اپنی طرف آتے ہیں کہ نیند ہے کیا، کسے کہتے ہیں نیند. تو سب سے پہلے جو سائنس کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیند کیا ہے، واٹ از سلیپ. کیونکہ نیند کا تعلق دماغ سے ہے، اور دماغ انسان کی نالج میں وہ چیز ہے جو انسان اب تک سب سے کم سمجھا ہے. کم. اس وقت ہماری نالج برین کے بارے میں بہت کم ہے. ایک کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ دا برین، جو کہ بہت سینئر نیورو سرجن نے، 2 لوگوں نے لکھی ہے. تو اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو ریڈ ان دا پیپر. میڈیکل نیوز از آفن اولڈ اور انپروون. جو میڈیکل نیوز آپ کو نیوز پیپر سے ملتی ہے وہ اکثر انپروون ہوتی ہے. نیوز پیپر کا کام ہے نیوز پیپر بیچنا. وہ ایسی نیوز لگائے گا جو سینسیشنل ہو، یعنی عجیب سی بات ہو. ایک عورت نے 13 بچے دے دیے، یہ نیوز ہے. ایک عورت نے 1 بچہ دیا، اچھی اس کی خدمت کی، اچھی اس کی تربیت کی، یہ نیوز نہیں ہے. فلانا عورت اپنے شوہر سے تنگ آ کر، اس کے ظلم سے تنگ آ کر گدو براج میں چھلانگ لگا دی، یہ نیوز ہے. او بھائی، وہ جو 10 لاکھ عورتیں نہیں چھلانگ لگا دی، وہ نیوز نہیں ہے. نہیں، وہ نیوز نہیں ہے. تو اس کو عجیب بات نہیں ہے نا، عجیب بات کرو. ایک. اور دوسرا جو ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہیں کمپنیز کے، وہ لوگ اس طرح کی ریسرچ، اس طرح کے پروفیسرز کو استعمال کرتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمیں بیوقوف بنایا جائے. تو بی ویری کیئرفل. برین کی انفارمیشن بہت کم ہے. واٹ وی نو اباؤٹ دا برین از مچ لیس دین واٹ وی ڈو ناٹ نو اباؤٹ دا برین. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی. آگے چلیں. تو چونکہ نالج کم ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک
کنکلوسivلی کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کیوں سوتے ہیں سائنٹیفکلی. ابھی تک سائنٹیفکلی امان صاحب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ہم سوتے کیوں ہیں. ڈاکٹر تو پہلے آپ کو معلوم ہے نہیں. یہ بھی نہیں معلوم جاگتے کیوں. ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر سینئر فزیشین بیٹھے ہیں, ڈاکٹر رفیق بیٹھے, نہیں معلوم, مان لیں نہیں معلوم. ہاں کچھ تھیوریز ہیں تھیوریز ہیں جو آگے جا کے غلط بھی ہو سکتی ہیں. چلے کچھ تھیوریز ہیں, کچھ ریسرچ ہے. تو چند ہیں, تو 4 تھیوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا ہے؟ پہلی, sleep allows the brain to review and consolidate all the streams of information it gathered while awake. نیند ہمیں ہیلپ کرتی دماغ کو کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرے, اس کو ایک جگہ پہ کرے. کیونکہ برین is 6% of the body's mass, consumes 20% of the body's energy. برین میں اتنی انرجی کنزمپشن ہے کہ اگر دماغ آپٹیمائز نہیں کرے گا تو انرجی کی کنزمپشن کا ڈس بیلنس وجہ سے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ رات کو دماغ کیا کرتا ہے, کنسولیڈیشن کرتا ہے, کیا انفارمیشن رکھنی ہے, کیا نکالنی ہے, کیا کرنا ہے, یہ سارا کرتا ہے. ایک تھیوری ہے. دوسری تھیوری کیا ہے؟ we sleep in order to allow the brain to stock up on fuel and flush out waste. کہ دماغ کے اندر چونکہ اتنی انرجی کنزمپشن ہے, بہت ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, تو فیول لانا, ویسٹ نکالنا, ریفائنڈ شوگرز کو اسٹور کرنا, یہ کام ہوتا ہے نیند میں. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ سلیپ آپریٹس ان سم مسٹیریس ویز ٹو ہیلپ یو میسٹر اسکلز. یعنی یہ دیکھا گیا کہ 2 گروپ تھے بچوں کے, اور جناب ایک گروپ کو انہوں نے کیا کیا کہ پیانو سکھایا, سلا دیا, ایک کو پیانو سکھایا نہیں سلایا. تو جن لوگوں کو پیانو سکھا کے سلایا گیا تھا انہوں نے پیانو اچھی طرح سیکھ لیا, جلدی سیکھ لیا. تو نیند کے اندر ہم اسکلز کو ماسٹر کرتے ہیں. یہ ایک تھیوری ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ سلیپ الاؤز دا برین ٹو ریسٹور, ریپیئر اینڈ گرو تھرو دا ریلیز آف گروتھ ہارمونس. کہ نیند کے اندر ہمارے گروتھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہم گرو کرتے ہیں. یہ بھی ایک تھیوری ہے. یہ چند تھیوریز ہیں. لیکن جب یہ سب تھیوریز دیکھتے ہیں تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں سمجھا سکوں, اللہ مجھے توفیق دے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. یہ چاروں تھیوریز آپ نے دیکھ لی, کسی ایک تھیوری میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم آرام کرنے کے لیے سوتے ہیں. We do not sleep to rest. آرام نیند کا بائی پروڈکٹ ہے. چونکہ ہم سوتے ہیں تو آرام بھی مل جاتا ہے, مقصد نہیں ہے. مثال دیتا ہوں, میں نے تو بہت ٹائم گزارا گاؤں وغیرہ میں, دیہاتوں میں. آپ میں سے بھی لوگوں نے گزارا ہو, کوئی ہیں جنہوں نے دیہاتوں میں کوئی ٹائم گزارا ہے؟ کافی سارے لوگ ہیں. کیا آپ کبھی کوئی بھینس گوبر کے لیے خریدتے ہیں؟ اگر خریدتے ہیں تو مجھ سے الگ ملے, کچھ آپ سے ملنا پڑے گا. آپ کا سائیکو اینالیسس کرنا پڑے گا. یہ آپ بالکل دیہات میں نہیں رہے اس لیے بول رہے ہیں, یہ تو ان ایکسپیرینس بول رہا ہے. بھینس خریدی جاتی ہے دودھ کے لیے, گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی. لیکن کیا بھینس شاہد صاحب گوبر دیتی ہے؟ دیتی ہے. کیا گوبر ویلیوبل ہے؟ بہت. کھانے کے پکانے کا استعمال ہوتا ہے, گرمی کا استعمال ہوتا ہے, کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم ریسٹ کرنے کے لیے نہیں سوتے, ریسٹ از بائی پروڈکٹ ہے. فار ایگزامپل, یہ میرا ہاتھ ہے, اگر اس کو میں اسٹیشنری چھوڑ دوں آدھے پونے گھنٹے کے لیے, اس کو ریسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور چھوڑ دوں سیلز ریبلڈ ہونا شروع ہو جاتے. اسی لیے یوگا ایکسرسائز کرنے سے, ڈیپ ریلیکسیشن میں جانے سے لوگ ریسٹ لے لیتے ہیں, سوتے نہیں ہیں. یوگا میں سوتے نہیں ہیں بھائی, ریسٹ لے لیتے ہیں. ہمارا دل ہے, کیا سونا ضروری ہے دل کو ریسٹ دینے کے لیے؟ جی نہیں. نیند کی ہم دیکھیں گے 1-2 اسٹیجز ایسی ہیں جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. کیا کڈنیز پہ سونا ضروری ہے ریسٹ کے لیے؟ نہیں.
کیا جو ہے دماغ کے لیے سونا ضروری؟ ریسٹ کے لیے نہیں. نیند کی ایک دو سٹیجز ایسی ہیں جس میں برین ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. ہم ریسٹ کے لیے نہیں سوتے، کیونکہ اگر ریسٹ مقصد ہوتا نیند کا تو 8 گھنٹے میں زیادہ اور آدھے گھنٹے میں کم ملنا چاہیے تھا. پروپورشنل نہیں ہے نا، آدھے گھنٹے زیادہ ریسٹ فیل کر رہے ہیں. تو پھر ہم سوتے کیوں ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو تھیوریز ہیں ان میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی شاید، اور کچھ اصل بات 100 سال بعد 200 سال بعد شاید اللہ اجازت دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کے نیند کو بنایا ہے جب وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو ہم فریش فیل کرتے ہیں. کہ کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ آپ فزیکلی تھکے ہوئے ہوں گے، نیند پوری ہوگی تو فریش ضرور فیل کریں گے، لیکن تھکاوٹ بھی ہوگی. اور کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ ہم بالکل تھکے ہوئے نہیں ہوں گے لیکن ہمیں نیند آئے گی. ایسا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ نہیں ہے، نیند آ رہی ہے. اگر تھکاوٹ کے لیے نیند ہوتی تو تھکاوٹ نہ ہونے پر نیند نہیں آنی چاہیے نا بھائی. اگر پانی کا مقصد ہائیڈریشن ہے، باڈی میں پانی کے لیول کو بڑھانا ہے، پانی پینے کا مقصد، تو اگر باڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو پیاس نہیں لگنی چاہیے. اگر پانی باڈی کے اندر ہے اور پھر بھی پیاس لگ رہی ہے، اس کا پانی کا کوئی اور مقصد بھی ہے. اگر میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں پورے دن آرام کر رہا ہوں، تو پھر نیند کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ مقصد اس کا ہے نہیں. اب جو بھی اللہ نے مقصد بنایا وہ ہے، اور جب وہ پورا ہوتا ہے ہم فریش فیل کرتے ہیں. جو پورا نہیں ہوتا، چاہے 8 گھنٹے سوتے ہیں، پورا نہیں ہوگا ہم فریش فیل نہیں کریں گے، ہم ڈراؤزی فیل کریں گے، نیند آئے گی، اکتاہٹ سی ہوگی، ہے نا؟ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب دیکھیں نا، پچھلے 3-4 گھنٹے سے میں کھڑا ہوا بات چیت کر رہا ہوں تو تھکاوٹ تو ہو رہی ہے. میں جوان تو ہوں، نوجوان تو نہیں ہوں، لیکن نیند تو نہیں آ رہی بھائی. آئی ایم فریش، آئی ایم فزیکلی ٹائرڈ بٹ آئی ایم فریش. اچھا، اب میں آپ کے سامنے چند موضوع رکھوں گا. اچھا، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ لیکن قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا نومکم سباتا. اس کا ترجمہ انہوں نے کہا دیکھو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کے لیے پیدا کیا. میں چکا گیا، میں کہا اچھا ہو سکتا میں غلط ہوں، سارے سائنٹسٹ غلط ہیں. میں نے جا کے تفسیر کھولی. تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھ رہے ہیں کہ سباتا کا مطلب آرام نہیں ہے، سباتا کا مطلب ہے قطع کر دینے والی چیز، کاٹ دینے والی چیز، کہ نیند آپ کو دن کی فکروں سے، دن کی پریشانیوں سے کاٹ دیتی ہے. عام زبان میں آرام کہتے ہیں، لیکن اس کا بھی لفظی ترجمہ ماضا آرام نہیں ہے، کاٹنے والی چیز ہے، قطع کرنے والی چیز. ایسی نظر صبح تھا کاٹ دینے والی چیز. تمہیں تسلی ہوگی کہ چلو بھائی، کہ قرآن سے تو آپ خلاف چل نہیں سکتے. اگر کوئی آپ سے یہ آیتیں پڑھے اور ترجمے میں لکھا ہوا ہو آرام، تو وہ ایک با محاورہ ترجمہ ہے. اصولی طور پہ سباتا کا مطلب آرام نہیں ہے، اور واقعی نیند آپ کو فکروں سے کاٹ دیتی ہے نا. بیگم نے کہا امی آ رہی ہیں. بھائی صاحب نے کہا چلو سو جاتے ہیں. تو ریلائز ہو جاتے ہیں پھر آئیں گی تو پھر آئیں گی، اس سے پہلے کہ میں پریشان ہوں، ہے نا. ایک مثال ہے بھائی، ایک مثال ہے سمجھائے تو آپ نے اس سے، ہے نا، تو وہ اس کو کاٹ دیتی ہے. اب میں آپ کے سامنے چند موضوع رکھوں گا، یعنی چند یونٹس آف انفارمیشن رکھوں گا، پھر انہیں ہم بعد میں ملا لیں گے. تو پہلا ہے سلیپ سائیکل. اس پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے کہ ہر انسان جب سوتا ہے تو وہ چند سٹیجز سے اس کی نیند گزرتی ہے، اور یہ ہر انسان کی گزرتی ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. 5 سٹیجز سے میں انسان سوتا ہے. پہلی اسٹیج نمبر 1، یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں آپ غنودگی میں ہوتے ہیں، جس میں شاہد صاحب اپنے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں. شاہد صاحب ہوتا نا،
غنودگی ہو رہی ہے، میں گھر میں ہوں یا میں جو ہے فیکٹری میں ہوں، غنود نہیں ہے، گھر میں ہوں. اس کا اسٹیج ٹو کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، بلڈ پریشر سلو ڈاؤن ہوتا ہے. اسٹیج 3 ڈیلٹا اسٹیج، باڈی اتنی آرام میں چلی گئی کہ ریپیئر شروع ہو جاتی ہے. چونکہ دماغ کے اندر الیکٹریکل امپلسز چلتی ہیں، الیکٹریکل امپلسز میگنیٹک ویوز کو جنم دیتی ہیں، تو آپ دماغ کے اوپر الیکٹروڈز لگا کر معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا شخص کس اسٹیج میں ہے، کیونکہ ہر اسٹیج کی الگ فریکوینسی ہے. اللہ اکبر. نجم صاحب دیکھیں اللہ کا کیا نظام ہے، ہر اسٹیج کی اپنی فریکوینسی ہے. آپ اس فریکوینسی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ یہ مٹھو کون سے اسٹیج میں. اتنی تو ویسے ماشاء اللہ ترقی کر چکی ہے سائنس. ٹھیک ہے. اسٹیج 4 پھر کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اسٹیج 4 سے ہم جاتے ہیں اسٹیج 3 میں، پھر اسٹیج 2 میں، پھر جمپ کرتے ہیں اسٹیج 5 میں، جسے کہتے ہیں REM سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے اندر کیا ہوتا ہے، آنکھیں اندر پتلیوں کے اندر موو کرتی ہیں ایسے سے. جیسا کہ آپ یوں کریں گے نا تو آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، لیکن اس اسٹیج میں خود بخود کرتی ہیں. تو اگر آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کی آنکھ یوں کر کے دیکھی REM تو آپ ڈر جائیں گے. تو اس لیے یہ کام مت کیجیے گا. کہ آج آپ چیک کریں، میں ٹیسٹ کروں کہ یار REM کیسے چلتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، بریدنگ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، برین ایکٹیویٹی انٹینس ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا. اور REM ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ میں ہی ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کے باہر خواب نہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ صبح اٹھے اور آپ نے خواب آپ کو یاد ہے کہ دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ REM میں گئے ہیں. اگر آپ نے خواب نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ REM میں نہیں گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے گئے ہوں، ہو سکتا ہے نہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے گئے ہوں اور خواب نہ دیکھا ہو، اور ہو سکتا ہے خواب دیکھا تو بھول گئے ہوں. کیونکہ ہر خواب REM میں آتا ہے، ہر REM خواب نہیں دیتی. صحیح ہے. ہر کرولا ٹویوٹا ہوتی ہے، ہر ٹویوٹا کرولا نہیں ہوتی. اس طرح سمجھنے چلے. اب آپ کلیئر ہوگی اور واضح ہوگی. اچھا جناب، تو ہم اس طرح گزرتے ہیں اور یہ سائیکل چلتے ہیں ہر انسان کے. وہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ ضرور ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بہتر ایک اور ڈائیگرام ہے کہ ہم آئے اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3، اسٹیج 4، 3 2 1 REM، پھر 2 پھر 1 سوری 2 REM، پھر 1 2 3 4 اس طرح سے، اور آپ نکل آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سلیپ آرکیٹیکچر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت سا آرکیٹیکچر ڈیولپ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سلیپ آرکیٹیکچر. اتنا زبردست پریسیشن سے جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ہر چیز کو میں نے ایک مقدار سے پیدا کیا، یہ سلیپ آرکیٹیکچر ہے. اور ہر آدمی کا ڈفرینٹ ہے. عمران صدیقی صاحب کا ڈفرینٹ، مسز عمران کا ڈفرینٹ، ہمارا ڈفرینٹ، شاہ صاحب کا ڈفرینٹ، سیف صاحب کا تو بالکل ڈفرینٹ. سلیپ آرکیٹیکچر اللہ نے بڑا خوبصورت سا بنایا. اس کو دیکھیے ذرا تو بتائیے کتنی انٹرسٹنگ کوئی چیز نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے بڑھتے جا رہے ہیں سائیکلز میں تو اسٹیجز کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایک اسٹیج ایسی ہے کہ جو ہر میں ہے. وہ کون سی ہے؟ REM. فرض کریں کہ میں کچھ لوگوں کو کھانے بلاؤں اور جناب فیصل بھائی کو بھی بلاؤں، پھر یہاں سے کچھ لوگوں کو بلاؤں، پھر فیصل بھائی کو بلاؤں، وہاں سے کچھ لوگوں کو بلاؤں، پھر فیصل بھائی کو بلاؤں. تو فیصل بھائی کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ فیصل بھائی REM ہے، بالکل اسپیشل ہے.
بار بار بلا رہے ہیں. تو REM سلیپ جو ہے یہ بہت اسپیشل سلیپ ہے. جب لوگوں کو کوئی انجری ہو گئی, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی دماغ میں, ہوتا ہے انسان ہے, تو بہت دفعہ آپ ڈفرینٹ اسٹیجز میں نہیں جا پاتے. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر اسٹیج 2 میں نہیں جا پا رہا, کوئی اسٹیج 3 میں نہیں جا پا رہا, 4 میں نہیں جا پا رہا, تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. پانی بھی پلا دیجیے گا, پانی ہے مالا کے, تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ REM میں نہ جا پائیں تو بہت بڑا نقصان ڈاکٹر رفیق صاحب ہوتا ہے. آپ کو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا, آپ ڈیلیوژنل ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ کرپٹ ہونا شروع ہو جائے گی, یہاں تک کہ آپ فنکشن نہیں کر سکتے زندگی کے اندر, اتنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. اگر REM ڈسٹرب ہو جائے تو پھر تو آپ کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی. سلیپ ایکسپرٹس ہیں دنیا میں, سلیپ کلینکس ہیں US کے اندر, ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر. آپ وہاں جانا پڑے گا, آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی, آپ کو دوائی دینی پڑے گی, آپ کو کسی طرح سے REM میں لے کے جانا پڑے گا. اتنا یہ سینسٹیو ہے REM. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مقاصد رکھے ہیں نیند کے, اس میں سے بڑا حصہ REM میں پورا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی فضول ہیں, ان کے بھی اپنا مقاصد ہیں, لیکن ترجیحات ہیں. زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر چیز ایک لیول پہ نہیں ہوتی. فرض نماز الگ ہوتی ہے, سنت کی الگ اہمیت ہوتی ہے, نفل کی الگ ہوتی ہے نا. اب ہر نماز کو ایک اہمیت تو نہیں دے سکتے نا. نفل اگر آپ کبھی نہ بھی پڑھے کوئی بات نہیں, پڑھے اجر ہے, لیکن فرض نہ پڑھے تو ایشو ہے. زندگی کے اندر ہر جگہ ایسا ہوتا ہے نا. گاڑی کے اندر دیکھ لیں, ٹائر بڑے ضروری ہیں, کرٹیکل ہیں. ہاں جاوید بھائی ٹائرز کرٹیکل ہیں, انجن کرٹیکل ہے, بریکس کرٹیکل ہیں, لیکن سن روف کرٹیکل ہے, لیکن ضروری بڑی ہے, بڑا اچھی چیز ہے. لیدر سیٹ بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں, پاور اسٹیئرنگ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن پاور اسٹیئرنگ کے بغیر گاڑی چلائی ہے کسی نے؟ میں نے بہت چلائی ہے یار. گاڑی چلتی ہے یار, جیپیں چلتی ہیں, ٹرک چلتے تھے. اسی طرح سے یہ تو ایک بہت اہم چیز ہے REM. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں ٹین ایجر تھا تو میں چکرا گیا تھا اس بات سے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے سونا چاہیے, صحابہ کرام 4-5 گھنٹے سو رہے تھے. ہوتا کیسا تھا تو اس وقت سمجھ نہیں آئی. جب سائیکالوجی پڑھی, ریسرچ کی, تحقیق کی, تو ایک تھیوری ہے میری, صحیح ہے, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, یہ میری رائے ہے. میری رائے ہے, رائے. کل آپ نے یہ جا کے نہیں کہتا سلیمان صاحب نے یہ کہا تھا میں پھنس گیا. میری رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ہمارے میں فرق کیا تھا. فرق یہ تھا کہ اگر ایک شخص 8 گھنٹے سوتا ہے اور 2 گھنٹے REM اٹھاتا ہو, اور ایک شخص 5 گھنٹے سوئے اور 2.5 گھنٹے REM اٹھائے, تو بہتر کون رہا, A یا B؟ B. یہ راز تھا میرے خیال سے صحابہ کرام کا. ان کی نیند برکت والی تھی, جو اصل چیز تھی وہ زیادہ تھی. تو دیکھیں نا, مہندی ہوتی ہے شادیوں میں, ہوتی ہے, بولے ہاں. مایوں ہوتا ہے, نکاح کا کھانا ہوتا ہے, ولیمہ ہوتا ہے, اور پھر قبول ہے بھی ہوتا ہے. اگر مایوں نہ ہو تو شادی ہو جائے گی؟ مہندی نہ ہو شادی ہو جائے گی؟ نکاح کا کھانا نہ ہو تو شادی ہو جائے گی؟ ولیمہ نہ ہو تو شادی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, نہیں ہوگی ہوگی ہوگی, سوری, ہو جائے گی. شادی تو ہو جائے گی. امی ناراض رہیں گی, اپن ناراض رہیں گے, شادی ہو جائے گی. لیکن آپ نے قبول ہے نہیں کہا ہمارے صاحب تو شادی ہوگی؟ نہیں ہوگی. نجم اللہ صاحب نہیں ہوگی. ہاں علماء ہمارے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, آپ جتنا بولیں نہیں ہوگی. اب ایک شخص مہندی میں مہندی کرا جائے اور قبول نہ بولے, اس سے تو بہتر وہ چلو ہے
جو مہندی کچھ نہ کرے